أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ ہے اور سب کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے. اتارا ہے تجھ پر کتاب کو، جو ایسی کتاب اس کیفیت کی کتاب تجھ پر اتاری ہے جو حق کو شامل ہے، جو تصدیق کرنے والی ہے اگلی کتابوں کی، اور اتارا تورات کو اور انجیل کو. اس سے پہلے لوگوں کے واسطے جو رہنما تھی، ہدایت والی کتابیں تھی، اور اتارا حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب کو. بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا، ان کے لیے سخت عذاب ہے. اور اللہ تبارک و تعالی زبردست قدرت رکھنے والے ہیں اور برائی کا بدلہ دینے والے ہیں. بے شک اللہ تبارک و تعالی وہ ہے کہ جس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے زمین میں اور نہ آسمان میں. قرآن مقدس کی آپ حضرات سورہ آل عمران سن رہے ہیں. سورہ آل عمران سورہ بقرہ پوری ہو گئی الحمدللہ. حضرات مفسر روح المعانی میں لکھا ہے کہ ابن جریر کی روایت سے یہ بات بیان کی ہے کہ نجران جو عیسائیوں کا ایک دیش ہے جو یمن میں ہے، وہاں سے 60 آدمی عیسائی جو بڑے بڑے سردار تھے، یہ سمجھ لیجئے کہ نجران کے عیسائیوں کے ایلچی بن کر مذہبی گفتگو کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. 60 آدمی، ان میں 3 آدمی اعلیٰ درجے کی فوقیت رکھتے تھے، جن میں سے ایک تو پورا عالم تھا، لاٹ پادری تھا. کیونکہ عیسائیوں کے جو عالم ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ان کو لاٹ پادری کہتے ہیں. تو ایک بہت بڑا بزرگ تھا جو مذہب کے اعتبار سے پوری جانکاری تھی. یہ بھی اس وفد میں شریک تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب یہی ہوئے تھے. تو وہ اپنے عقائد کو لے کر حاضر ہوئے تھے. عقائد ان کے یہ تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ 3 چیزیں مانتے تھے: الوہیت، ابنیت، تثلیث. ان 3 چیزوں کو لے کر اور یہ 3 عقیدوں کو لے کر وہ پیغمبر جناب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عیسائیوں کا جواب سورہ آل عمران کی شروع کی جو آیات ہیں ان میں دیا ہے. ان کے عقائد کیا تھے؟
سب سے پہلے الوہیت. الوہیت کہتے ہیں خدا. وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا مانتے تھے, خدا جانتے تھے. اور اس کے اوپر انہوں نے دلیل پیش کی. انہوں نے دلیل یہ پیش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے, غیب کی باتیں جانتے تھے. اور انہوں نے کہا کہ مورتیوں کو بنا کر, مٹی اور گارے کی مورتیاں بنا کر اس میں پھونک مار دیا کرتے تھے, وہ پرندہ بن جایا کرتی تھی. اور بیمار کو اوپر اگر وہ ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے وہ ٹھیک ہو جایا کرتا تھا. اور یہ صفات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو اس لیے وہ خدا, نعوذ باللہ, انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا ہے. یہ عقائد انہوں نے بیان کیے خدا ہونے کے. اور ابنیت کے انہوں نے, یعنی بیٹا ہونے کے, اللہ کا بیٹا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, نعوذ باللہ. انہوں نے کہا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ دیکھیے حضرت مریم علیہ السلام, ان کی جو ماں تھی, حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں, کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں, اللہ کے کلمہ کن سے. تو اس لیے جب ان کا کوئی باپ نہیں ہے تو پھر اللہ رب العزت کے بیٹے تھے وہ, نعوذ باللہ. انہوں نے یہ بات پیش کی. اور دوسری ابنیت کے انہوں نے دوسری چیز یہ پیش کی کہ دیکھیے بچپن میں کوئی بھی بچہ بات نہیں کرتا گود کے اندر, اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن کے اندر بات کی ہے. تو بات کون کر سکتا ہے؟ خدا کا بیٹا کر سکتا ہے. یہ پیش کیا انہوں نے. اور تیسری چیز تثلیث. تثلیث کہتے ہیں تین, یعنی تین. یہ عقیدہ ان کا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو ہمارے نبی ہیں وہ تینوں میں سے کوئی ایک ہے, یعنی خدا میں سے کوئی ایک ہے. اور وہ اس بات کی دلیل یہ دیا کرتے تھے, دی انہوں نے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بار بار یہ کہا کہ ہم نے نازل کیا, ہم نے اتارا, ہم ایسا کر سکتے ہیں, ہم قدرت رکھتے ہیں. یعنی ہم جو کہا ہے, تو ہم کا جو ذکر ہے یہ جمع کا صیغہ ہے. اور جمع کے اندر تین آدمی کم از کم ہونے چاہیے. تو تین انہوں نے کہا کہ دیکھیے تین ہو گئے, مریم, خدا, مریم, عیسیٰ. تو اللہ رب العزت تینوں کو ملا کر کہتے ہیں کہ ہم قدرت رکھتے ہیں, نعوذ باللہ, ہم ایسا کر سکتے ہیں, ہم نے پیدا کیا ہے, ہم نے اتارا ہے. یہ جو جمع کا صیغہ ہے, تو اس جمع کے صیغے کی وجہ سے ہم ان کی تثلیث کے قائل ہیں. یہ ان کے عقائد تھے جس کو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے. قرآن مقدس نے ان کا جواب دیا ہے. جو آج کا سبق ہے ان میں سے 4 جواب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں قرآن کریم کے حوالے سے. تو ان میں ایک تو یہ کہ الف لام میم. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے, اور یہ اس کی جو مراد ہے اور اس کے جو معنی ہیں اللہ جانتے ہیں, مخلوق کو اس کے معنی بتائے نہیں گئے ہیں. بہرحال جب شروع میں الف لام میم آیا تھا سورہ بقرہ میں, وہاں پر آپ کے سامنے بات آئی ہوگی کہ یہ اللہ کے راز ہیں. اللہ اور رسول کے درمیان الف لام میم, یاسین, قاف, نون, الف لام را, یہ سب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان بھید ہیں, راز ہیں. ان کو مخلوق کو ان کا علم نہیں دیا گیا ہے. تو جب اللہ نے مخلوق کو نہیں بتایا, ان کے معنی نہیں ہے, تو ہمیں اس کے چکر میں پڑنا بھی نہیں ہے, صرف ہمیں اس کی تلاوت کرنی ہے. انشاءاللہ آگے پھر بات آئے گی. سورہ لقمان میں بھی آیت آئی ہے, اس طرح کے حروف مقطعات آئے ہیں. یہ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ الف لام میم یہ جو حروف مقطعات ہے یہ قرآن کریم کا ایک انوکھا انداز ہے, کیونکہ اس وقت جو شاعری کا زمانہ تھا, جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا, مکے میں شعر و شاعری کا پورا غلبہ تھا. تو جب یہ حروف مقطعات لگا کر اللہ رب العزت نے ان آیتوں کو, ان صورتوں کو پیش کیا, تو ایسی صورت میں حروف مقطعات کے سامنے سارا عرب حیران اور پریشان اور دنگ رہ گیا کہ یہ کوئی شاعری نہیں ہے. کیونکہ شاعری جو ہوتی ہے وہ تو الگ انداز کی ہوتی ہے, اور الف لام میم یہ کیا شاعری؟ اللہ رب العزت نے سارے کلاموں سے ہٹ کر کلام کیا ہے قرآن میں. اس لیے قرآن سب سے بڑی کتاب ہے, اور یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے
کہ آج تک کوئی قرآن کریم جیسی ایک آیت بھی بنا کر پیش نہ کر سکا، اور نہ انشاءاللہ قیامت تک، ہمارا عقیدہ ہے نہ قیامت تک کوئی پیش کر سکے گا۔ تو یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اس آیت میں ان کا جو عقیدہ ہے کہ خدا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا ہے عقلی اعتبار سے۔ کس اعتبار سے؟ کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور معبود کون ہوتا ہے؟ جو ازلاً اور ابداً جس کو ساری چیز حاصل ہو، زندگی بھی اس کی ابدی ہو، اور اس کو علم بھی اس کا ابدی ہو، کامل اور اکمل ہو، ہر اعتبار سے وہ ذات جو اللہ اور خدا اور معبود بننے کے لائق ہے، وہ سدا ہمیشہ زندہ ہو، اگر اور ہمیشہ اور ساری چیزوں کو تھامنے والی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھیے، اللہ تو وہ ذات ہے جو سدا زندہ ہے، اس کو موت آ ہی نہیں سکتی، اور موت اس کے پاس بھی پھٹکتی نہیں ہے۔ اور تمہارے عقیدے کے مطابق یعنی، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو موت آئے گی، کیونکہ عیسائی بھی جانتے ہیں، عیسائیوں کا عقیدہ ہے، کیا عقیدہ؟ کہ ان کو یہودیوں نے سولی دے دیے، ان کو قتل کر دیے، تو فنانیت کے وہ قائل ہے، اور اللہ وہ ذات ہے جس کو فنا ہے ہی نہیں۔ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا جی آپ نے بات صحیح کہی ہے، آپ نے بات صحیح کہی ہے، قائل ہوئے ہوں، انہوں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، واقعی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمیشہ زندہ ہے ہی نہیں، وہ تو چلے گئے، اگر زندہ ہوتے تو ہم خدا کہتے ان کو۔ القیوم، ساری چیزوں کو تھامنے والے ہیں، اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے جو ساری کائنات کو، سارے نظام کو کون تھام رہا ہے؟ اللہ تھام رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی چیز تھامی؟ اپنے وجود کے نہیں وہ تھام سکے؟ بھئی سولی دے دیے گئے، قتل کر دیے گئے، ہمارے عقیدے میں نہیں ہے، وہ تو آسمانوں پر ہے، لیکن عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق وہ اپنے وجود کو نہیں تھام سکتے، تو کائنات کو کیا تھام سکتے ہیں؟ کیا سنبھال سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے ہو، وہ اس کائنات کو کیا بچا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، تو واقعی خدا تو وہ ذات ہے جو ہمیشہ زندہ ہے، اور جس معبود وہی ہے۔ اور یہ فرمایا کہ دیکھیے، معبود جو ہوتا ہے اس کو غایت درجے کی عزت ہوتی ہے، غایت درجے کی عزت ہوتی ہے، اور عبادت میں غایت درجے کی تذلیل ہوتی ہے، تذلل ہوتا ہے۔ یعنی جب انسان ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی بات کرتے ہیں، ہم اس کے سامنے اپنے سر کو ٹیک دیتے ہیں، اس سے بڑی تذلیل اللہ کے سامنے کوئی نہیں ہے، ذلت، اور اس سے بڑی عاجزی نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی کتاب کو پڑھتے تھے، تو اس اعتبار سے وہ تو تذلل ان کے ساتھ تھا، عزت ان کے ساتھ نہیں تھی، غایت درجے کی یعنی عزت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی، کس کو حاصل ہے؟ اللہ کو حاصل ہے۔ کسی کو بھی انتہائی درجے کی عزت حاصل نہیں ہے، کسی کو بھی، دنیا میں کسی مخلوق کو بھی، اللہ رب العزت کو غایت درجے کی۔ آگے فرمایا نزل علیک الکتاب، یہ ہے نقلی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے تمہارے اوپر کتاب کو اتارا جو حق کو شامل تھی، یعنی یہ کتاب جو اتری ہے قرآن، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس میں سراسر سب کا سب حق ہے، سچ ہے، کوئی ایک بات میں بھی کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس لیے کیا فرمایا شروع میں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، لا ریب کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے،
इसके कोई हर्फ में, इसके कोई जबर में, इसकी कोई बात में किसी तरह का कोई शक नहीं है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शुरू में ये बात इरशाद फरमाई। तो कुरान वो किताब है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है, जो हक को शामिल है, सच को शामिल है, और जो तस्दीक करती है किसकी? अपने से पहली किताबों की। तौरात का जिक्र कुरान में है, इंजील का जिक्र कुरान में है, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में है, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में है। तो जब तुम ईसा अलैहिस्सलाम को हादी मानते हैं, हिदायत देने वाला मानते हो, तो हादी अगर उनकी बात किसी किताब में आएगी तो वो भी तो हिदायत वाली होगी। तो कुरान हिदायत वाली किताब है जो अपने से पहली बातों की तस्दीक करता है कि वो सब अल्लाह की किताब है, तो ये भी अल्लाह की किताब है। इसी तरीके से तुम तौरात को मानते हो, इंजील को मानते हो। तौरात और इंजील में कुरान की बात है, कुरान का हुक्म है, क्योंकि जब तौरात और इंजील आई नाजिल हुई थी तो उनमें यह बात भी लिखी हुई थी कि आखिरी किताब कुरान नाजिल होगी, नाजिल हो गई। तो इस एतबार से यह नकली दलील हुई कि देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को नाजिल फरमाया है, और कुरान करीम नाजिल जो फरमाया ये हक किताब है। जिस तरीके से तुमने इंजील को हक किताब माना, इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह किताब नाजिल हुई है। वह अनज़ल तौरात वल इंजील, और नाजिल किया तौरात को और इंजील को, किससे पहले? कुरान से पहले। मिन क़ब्ल हुदल लिन्नास, जो क्या थी? लोगों के वास्ते पहले से ही हिदायत वाली किताब थी। कुरान लोगों के वास्ते हिदायत वाली किताब है। इंजील लोगों के वास्ते जो उस वक्त अबनी, उस वक्त जो थी जब उतरी थी, तो वो उस वक्त के लोगों के लिए हिदायत वाली किताब थी। तौरात इंजील दोनों किताबें हिदायत वाली किताब है। इसी तरीके से कुरान भी हिदायत वाली किताब है। हिदायत वाले का जिक्र हिदायत वाली किताब में ही आता है। वह अनज़ल फुरकान, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हक और बातिल को के दरमियान फर्क करने वाली किताब को उतारा। किसको? कुरान को। फुरकान का यहां नाम कुरान भी है, जिसने हक और बातिल को छांटा, जिसने गुमराह और सच्चे फिरकों की छांट की है कुरान करीम ने। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के ऊपर जो मौजिजात उतरे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मौजिजात पैगंबरों को दिए थे, उनके दरमियान भी लोगों के दरमियान हक और बातिल समझा गया है। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लाठी दी थी, मौजिजा था, सांप बन जाया करती थी। तो उस वक्त उस मौजिजे ने, जो फिरौन ने अपना जादू दिखाया था, और फिर उस जादू के सारे सांप को वो अजदहा निकल गया था, तो बता दिया था कि हक क्या है और बातिल क्या है। तो मौजिजात भी ऐसी चीज है जो पैगंबरों पर आए हैं, जो हक और बातिल को छांटते हैं, और किताबें भी वही चीज है कि जो हक और बातिल को छांटती है। तो इस एतबार से क्या हुआ? कुरान और पैगंबरों के मौजिजे, ये सब क्या है? फुरकान, हक और बातिल के दरमियान फैसला करने वाले चीजें। इन्नल्लज़ीना कफरू, अब जिसने भी कुरान का, तौरात का, इंजील का, या किसी पैगंबर का, या किसी इनके दरमियान किसी चीजों को बढ़ा चढ़ा करके जिसने इनकार किया अल्लाह की आयतों का, तो अल्लाह कहते हैं कि फिर हम उसके लिए अजाब सख्त है। जिसने गड़बड़ की कुरान के बारे में, इंजील के बारे में, तौरात के बारे में, या किसी पैगंबर के बारे में जिसने गड़बड़ की, क्योंकि कुरान की आयतें हैं जो रसूल को बता रही है, तो जिसने इनमें इनकार किया तो समझो उसने क्या किया? अल्लाह का इनकार किया। अल्लाह की कुरान का इनकार, अल्लाह का इनकार, अल्लाह के किसी पैगंबर का इनकार, अल्लाह का इनकार, अल्लाह की किसी बात का इनकार, अल्लाह का इनकार। तो उनके लिए क्या है? लहुम आज़ाबुन शदीद, इन्नल्लज़ीना कफरू बिआयातिल्लाहि लहुम आज़ाबुन शदीद, बेशक अल्लाह तबारक व तआला, बेशक वो लोग जिन्होंने इनकार किया अल्लाह की आयतों का, उनके लिए सख्त अजाब है। वल्लाहु अजीजुल ज़ुन्तिकाम, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात वो है जो बदला देने, बुराई का जो बदला देगा अल्लाह रब्बुल इज्जत देंगे। बुराई का बदला ना मैं दे सकता, ना आप दे सकते। जो दुनिया में बुराई हो रही है, इसका बदला कौन देंगे? अल्लाह देंगे। अजीज, और जब वो किसी को पकड़ेगा तो फिर उससे कोई छूट नहीं सकता। इतना जबरदस्त है उसकी पकड़
اور اس کی قدرت سب سے زیادہ زبردست طاقت ہے اس کے اندر. اس کی پکڑ بھی سخت ہے اور اس کی قدرت بھی سخت ہے. تو واللہ عزیز، اللہ تبارک و تعالی زبردست ہے پکڑ کے اعتبار سے، ذو انتقام اور بدلہ لینے کے اعتبار سے. جب کسی سے بدلہ لیں گے تو پھر اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. ان اللہ لا یخفا. آگے فرمایا چوتھی، یہ تیسری دلیل تھی. چوتھی دلیل یہ ارشاد فرمائی ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. بے شک اللہ تبارک و تعالی وہ ہے جو چھپے ہوئے کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی جانتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو صرف اتنا جانتے تھے جتنا اللہ نے انہیں علم دیا تھا. وہ غیب کی باتوں کو کہاں جانتے تھے؟ غیب کی باتوں کا ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا. وہ تو اتنا جانتے تھے جتنا اللہ نے انہیں علم دیا تھا، اس سے زیادہ نہیں جانتے تھے. ایسے ہی ان کا جو علم، اللہ کا جو علم ہے وہ کامل ہے. جیسے اس کا دیکھنا اور اس کے علم میں ساری چیزیں ہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی قدرت بھی سب پر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قدرت کہاں اتنی بڑی تھی؟ وہ صرف معجزے تھے کہ بھائی مورتی بنائی مٹی کی اور اس کے اندر پھونک ماری اور پرندہ بنا دیا. تو اللہ کا معجزہ تھا، ان کو دیا تھا. اور امتحان تھا لوگوں کا کہ کون اللہ کو مانتا ہے اور کون عیسیٰ کو خدا مانتا ہے. ایسے ہی مردوں کو زندہ کر دینا یہ بھی ان کا معجزہ تھا. اور ایسے ہی کسی مادرزاد نابینا کو اوپر آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیا، اسے ٹھیک کر دینا یہ بھی ان کا معجزہ تھا. جو کچھ وہ بتایا کرتے تھے وہ بھی سب اللہ کی طرف سے بتایا کرتے تھے. تو اس اعتبار سے وہ علم کے اندر کامل نہیں تھے، وہ ناقص تھے. اللہ رب العزت کامل ہے علم کے اندر. اس لیے اللہ ہی وہ ذات ہے جو خدا بننے کے لائق ہے، جو معبود بننے کے لائق ہے اور جو قدرت رکھتا ہے. اس کے علاوہ کوئی نبی، کوئی پیغمبر اور کوئی دنیا میں کتنا بڑا طاقتور بادشاہ ہو، وہ خدا اور معبود بننے کے لائق نہیں ہے. انشاءاللہ 5واں جواب اگلی آیت میں آپ کے سامنے آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو یہ عقیدے ہم سب کو بھی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت